میریانا ٹرینچ دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں کئی تحقیق دان اور سائنسدان جانچ پڑتال کرنے کے لیے دورہ کر چکے ہیں اور تاحال تحقیق جاری ہے، لیکن اب بھی جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہونے کے باوجود سائنسدان مشکل ہی سے 30% میریانا ٹرینچ کی کھوج لگا پائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پراسرار مقام کے بارے میں معلومات سے آگاہ کریں گے۔ میریانا ٹرینچ مغربی اٹلانٹک اوشن میں ماریانا جزائر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میریانا ٹرینچ کو دنیا کا سب سے گہرا مقام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کی گہرائی 36,037 فٹ ہے۔ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو اگر میریانا ٹرینچ میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی اس پہاڑ کی چوٹی سمندر سے 2 کلومیٹر نیچے ہوگی۔ اس مقام کی سب سے پہلے جو اسٹڈی کی گئی وہ ایک رسی کے ذریعے کیمرے کی مدد سے 1875 میں کی گئی۔ اس کیمرے نے پہلی بار میریانا ٹرینچ کے اندر کی دنیا کا ایک دھندلا سا خاکہ پیش کیا۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے تفصیلی کھوج کے لیے ایسی زیر آب سواری تیار کی جو اتنی گہرائی میں آسانی کے ساتھ جا سکے اور سمندر کے پریشر کو بھی سہ سکے۔ زیر آب جب ماہرین گئے تو ایسی حیاتیاتی زندگی کی دریافت ہوئی جو انہوں نے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی تھی۔ ایک تو یہ بات ان ماہرین کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی کہ اتنی گہرائی میں جہاں سورج کی روشنی چھو کے بھی نہیں گزر سکتی ایک اور دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ اور کچھ نے عجیب المخلوقات کو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اس دنیا کے مخلوقات نہیں ہیں۔ اسی لیے 1996 میں جاپان نے ایک روبوٹک سب مرسیبل کائکو کے نام سے تیار کی۔ اس مشن کو کائکو مشن کا نام دیا گیا، جس میں اس سب مرسیبل کو چیلنجر ڈیپ تک بھیج کر سیمپلز لے کر واپس آنا تھا۔ کائکو نے اوشن فلور کے کچھ سیمپلز لیے جن کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ سمندر کا باٹم عجیب قسم کے بیکٹیریا سے بھرا ہوا ہے، ایسے بیکٹیریا جو آج سے پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ لیب ٹیسٹ سے پتا چلا کہ یہ بیکٹیریا کی ایک بہت عجیب قسم ہے جو ہائی پریشر میں بھی زندہ رہنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ نارملی زمین پر فوٹوسنتھسس کے ذریعے پلانٹس انرجی بناتے ہیں، یعنی سن لائٹ پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ذریعے، لیکن سمندر کی گہرائی میں زندگی کا ہونا اگر ممکن ہے تو وہ انہی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے۔ بیکٹیریا کیمیکل پروسیس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پتھروں کے منرلز کو حل کر کے انرجی اور آکسیجن بناتے ہیں۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے بننے والی انرجی سمندر کی اس گہرائی میں موجود دوسرے کٹرس کے لیے مین انرجی سورس کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہیڈل زون میں زندگی واقعی میں ممکن ہے۔ ابھی تک انسان نے اوشن میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ اوشن کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے۔ یعنی اوشن کے 95% حصے میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہے، وہاں پر کون سے راز پوشیدہ ہیں، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میریانا ٹرینچ میں حیرت انگیز طور پہ سب سے گہرائی میں رہنے والی مچھلی کو بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ ایک سنیل فش ہے کیونکہ یہ ہیڈل زون میں رہتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ہیڈ لیس فش بھی کہا جاتا ہے۔ 12 انچ تک لمبی اور 3 انچ موٹی یہ مچھلی اپنے جسم پر جتنا دباؤ برداشت کرتی ہے وہ جان کر یقین کرنا کافی مشکل ہے۔ اس مچھلی کی باڈی کا ایریا قریب 25 سکوائر انچ ہوتا ہے اور اس گہرائی میں پریشر 16,000 PSI، یعنی ہیڈ لیس سنیل فش اپنی پوری باڈی پر ہر وقت 1,70,000 kg کا وزن برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی مچھلی اتنا زیادہ وزن برداشت کرتی ہے، پر اس کی وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے یہ سائنٹیفک کمیونٹی کو آج تک صحیح سے معلوم نہیں پڑ سکا۔ اصل میں وہاں جا کر ریسرچ کرنا پاسیبل نہیں ہے، اور اگر اس سنیل فش کو دوسرے ڈیپ سی کریٹرز کو سمندر سے نکال کر لایا جائے تو وہ پریشر کی کمی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔